میرے آقا کریم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میزبان کون تھے جن کے گھر حضور ٹھہرے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ ان کا روزہ کہاں ہے؟ ترکی میں۔ بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے تو ترکی میں کیوں روزہ بنا ہے؟ خالد بن ولید مکے کے رہنے والے، قبر کہاں ہے؟ حمص میں۔ حضرت انس بن مالک 10 سال مدینہ منورہ حضور کی خدمت کی، انصاری ہیں، مدنی ہیں، قبر کہاں ہے؟ بصرے میں۔ حضرت عریفہ انصاری مدینہ منورہ کے ہیں، قبر کہاں ہے؟ لیبیا میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مکی ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، قبر کہاں ہے؟ چائنا میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عباش انصاری ہیں، قبر کہاں ہے؟ شمالی افریقہ میں۔ حضرت معبد بن عباش قبر کہاں ہے؟ شمالی افریقہ میں۔ حضرت معاذ بن جبل بہت بڑے عاشق رسول، صحابی رسول، روزہ کہاں ہے؟ اردن میں۔ کسی کی قبر لیبیا میں، کسی کی قبر اردن میں، کسی کی شام میں، کسی کی مصر میں، کسی کی عراق میں۔ یہاں بلوچستان میں ایک جگہ ہے پنج گور، گور کہتے ہیں نا قبر کو، وہاں 5 قبریں ہیں صحابہ کرام کی بلوچستان میں، پنج گور۔ اور سکھر سے نواب شاہ کی طرف جائیں تو ایک گوٹ آتی ہے محبوب گوٹ، وہاں مورخین نے لکھا 3 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ یہ 4 سدہ جو ہے وہاں بھی صحابہ کرام کی قبریں، بھی رہنے والے مکے کے اور مدینہ منورہ کے، قبریں پوری دنیا میں کیسے بن گئی؟ انہوں نے حضور کے دین کو سینے سے لگایا، گھر بار چھوڑ دیا ہے، دنیا بھر میں حضور کے نام کا ہوکا دیتے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑے محسن اس امت کے ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ ایسا پیار کیا ہے، بیعت کی ہے تو پھر حضور کے مشن کو اپنا مشن بنا لیا ہے، حضور کی عزت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، عظمت اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی اولادوں کے نذرانے پیش کیے۔ جن سے حضور محبت کریں ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ایک جنگ میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ تلاش کیا گیا، نہیں ملے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں ملے۔ میرے آقا کریم خود تشریف لے گئے، ایک جگہ کوئی 10-12 کافر مرے ہوئے تھے، درمیان میں جلیبیب بھی پڑے ہوئے تھے، جلیبیب۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرا غلام ان 12 کافروں کو دوزخ میں پہنچا کے شہید ہوا ہے۔ ارد گرد کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، فرمایا یہ بہادر ہے۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں، حضور نے ان سے محبت کیا کی ہے۔ کسی غلام سے، صحابی سے نہیں فرمایا کہ جلیبیب کو یہاں سے اٹھاؤ اور دوسرے شہیدوں کے پاس لے چلو، نہیں، میرے آقا خود آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے جلیبیب کو اٹھایا ہے۔ فرشتے رشک کرتے ہوں گے حضرت جلیبیب پر جب حضور نے ان کی لاش مبارک کو اٹھایا ہے، اور جب اٹھا کے حضور چلے ہیں فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگی ہے، اپنے ہاتھوں سے حضور نے لاش مبارک کو اٹھایا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دوسرے شہیدوں کے ساتھ لا کے لاش مبارک کو رکھا۔ جن سے حضور محبت کریں ہمیں محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ صحابہ کا دشمن دین کا دشمن، صحابہ کا دشمن کس کا دشمن ہے؟ یہ دین پوری دنیا میں پھیلا۔ تو میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں، ورنہ تفصیل میں جاتا تو سارا وقت اسی میں گزر جاتا کہ صحابہ کی قبریں کہاں کہاں ہیں، دنیا میں کہاں کہاں صحابہ پہنچے اور اللہ کا دین وہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ،
ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہمارے دل و جان قربان ہیں تم پر، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. اللہ کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہمارے دل و جان قربان ہیں تم پر، ہم فخر سے کہتے ہیں نہیں وہی کہ جو ہمارے سمجھتا ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں جنہیں حضور اپنا کہیں. جب حضرت حبیب کو اٹھایا فرمایا یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ میں آئے ہیں، انصار نے کہا یہ ہم میں سے ہیں، مہاجرین نے کہا ہم میں سے ہیں. کیونکہ حضرت سلمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں سلمان فارسی ایران کے تھے، مدینہ منورہ میں ان کا قبیلہ کوئی نہیں تھا. انصاریوں نے کہا ہم میں سے ہیں، یہ ہمارے اندر شمار ہوں گے. مہاجرین نے کہا ہم میں شمار ہوں گے. میرے آقا کریم نے فرمایا سلمانو منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں. جنہیں حضور اپنا کہیں ہمیں بھی اپنا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اور جنہیں حضور اپنا کہیں اگر کوئی ان سے بغض کرے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے. جو صحابہ کا دشمن وہ دین کا دشمن، صحابہ کا دشمن، صحابہ کا دشمن